سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج عمران خان صاحب کی بریت کے حوالے سے بہت امید تھی عوام کو کہ اب چلو نومبر میں کوئی نہ کوئی فیصلہ عمران خان کے حق میں ہوتا نظر آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے عالمی سطح پر بھی ایک تاثر بن گیا ہے کہ جو قوتیں عمران خان، پی ٹی آئی اور پاکستانی عوام کی آواز کو کرش کرنے کے درپے تھیں، ان کو امریکی عوام نے ہی اپنے ووٹ کی طاقت سے اکھاڑ پھینکا ان کے اقتدار کی مسند سے. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے معاملہ؟ 20 نومبر تک یہ معاملہ چلا گیا، توشہ خانہ 2 کیس، اور پھر دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے، لیکن پہلے اس کا بتائیں کہ آج کیا ہوا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے نا، جائی افریدی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اگر کسی کو ہوپ تھی تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی اچھے نیورو سرجن سے جا کے اور جو ہے وہ اپنے دماغ کا کوئی چیک اپ کرائے، اور کسی سائیکیٹرسٹ کو جا کے چیک کروائے، اور کوئی اپنا سی ٹی اسکین بھی نہیں، ایم آر آئی کروائے اگر کسی کو ابھی بھی ہوپ تھی کہ عدالتوں سے کچھ اچھا ہوگا جو کچھ جائی افریدی صاحب کر رہے ہیں اس کے بعد. کیونکہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ہمارے دوست ہیں اسد چودھری، تو ان کے بھائی کی شادی تھی، تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو سی ٹی اسکین ہے اس میں تو وہ ہوتی ہیں ریڈیشنز وغیرہ، لیکن ایم آر آئی میں نہیں ہوتی. تو لہٰذا ایم آر آئی میرا خیال ہے وہ ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی ہے، اور ایم آر آئی کروا لینا چاہیے. اور ایم آر آئی اس لیے کروا لینا چاہیے کہ جائی افریدی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر کسی کو یہ امید ہے کہ عدالتوں سے کوئی اچھی خبر آئے گی تو اس کو بہتر ہے کسی اچھے نیورو سرجن سے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے، اس کو کسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنا چاہیے. اور ہمارے دوست ہیں اسد چودھری صاحب، ان کے بھائی کی شادی میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ویسے بیٹھے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ایم آر آئی ہے اس میں وہ ریڈیشنز نہیں ہوتی، تو کوئی حرج نہیں ہے ایک بار ایم آر آئی کروا لیں. ویسے بھی وہ سی ٹی اسکین سے زیادہ لیٹسٹ ہے، اور ایم آر آئی اس لیے کروا لیں کہ آپ کے دماغ کے اندر کیا ہے آپ چیک کریں. اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ مطلب کسی کو لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ جائی افریدی صاحب کے آنے کے بعد اس سے مختلف کام کریں گی جو قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں کر رہی تھیں. کیونکہ آج کے ہی آپ دیکھ لینا کیا ہوا ہے. آج جو عمران خان صاحب کی توشہ خانہ 2 میں بریت کی درخواست کا فیصلہ سنانے والے جج صاحب نے چھٹی کر لی، شاہ رخ ارجمند صاحب نے، اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے ایف آئی کا پراسیکیوٹر پیش ہی نہیں ہوا. لمبی تاریخ چلی گئی 20 تک عمران خان صاحب کی ضمانت کی جو درخواست تھی. اور اسی طرح سے القادر میں کل 11 نومبر کو لمبی تاریخ جو بنتی تھی کہ تیاری کے لیے جو 79 کوسچنز ہیں ان کی تیاری کے لیے ٹائم دینے کے بجائے کل یعنی 13 نومبر تک کا ٹائم دیا گیا ہے. تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اڈیالہ میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور عدالتوں کو اور زیادہ ٹکے ٹوکری حکومت نے اور حکومتی اداروں نے کر دیا ہے، اور جوتے کی نوک پہ رکھ لیا ہے عدالتوں کو. ظاہر ہے بھائی اپنا چیف ان کا آ گیا ہے جس کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. نواز شریف اور زرداری نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے. ملک کے لیے تو نہیں فیصلہ کیا نا، مطلب یحییٰ افریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان کو ملک کی بہتری کے لیے تو بنایا نہیں گیا. آپ بتائیں نا کہ ملک کا کیا فائدہ ہے، یا تو بتائیں کہ ملک کو کوئی فائدہ ہے یحییٰ افریدی صاحب کے آنے سے. نہیں، ملک کی تو اور زیادہ انسرٹینٹی بڑھی ہے، لوگوں میں گھٹن بڑھی ہے، لوگوں میں نفرت بڑھی ہے اس نظام کے خلاف، لوگوں کا اعتماد کم ہوا ہے، لوگوں کے مطلب ایک برین ڈرین بڑھے گا، سارا کچھ ہے. تو ملک کے لیے تو نہیں ہوا یہ سارا کچھ. شریف خاندان نے، زرداری نے اپنی ذات، مفاد، کرپشن، لوٹ مار اقتدار کے لیے کیا ہے. تو اس کے بعد کیوں آپ لوگ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ عدالتوں سے کوئی اچھی خبر آئے گی؟ اچھا، یہ آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس امین الدین کو بنا دیا، جن کے بارے میں ان کے فیلو ججز نے بھی کوئی اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا. اور آئرنی دیکھیں کہ he was the only judge who voted for himself. انہوں نے خود اپنے لیے ووٹ کیا، ان کے لیے کوئی ان کے ساتھی جج نے بھی ووٹ نہیں کیا. ان کے حوالے سے ایک عام تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آئین پہ جتنی گرفت منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ ان کی بڑی گرفت مضبوط ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، ویسی بھی ان کے حوالے سے رائے نہیں ہے کہ وہ بہت اس حوالے سے کوئی اچھی ایکسیپشنل کوئی اسکلز کے مالک ہوں. تو صدیق یہ بتائیں کہ پھر آگے اب معاملہ کس طرف جائے گا؟ جو 26ویں ترمیم کی لیجیٹیمیسی پہ سوال تھا کہ جس طریقے سے اس کو پاس کروایا گیا، جو کویشنیبل طریقے سے اس کو لے کر آیا گیا، اس پر تو یحییٰ افریدی صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ہم بس فاتحہ پڑھ لیں پھر اب اگلے ٹینیور کے لیے بھی کہ کوئی میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوگا. دیکھیں، یحییٰ افریدی صاحب نے 26 اکتوبر کو عہدہ سنبھالا، اور 31 اکتوبر کو ان کو ججز نے کہا، 2 جو ججز ان کے ساتھ کمیٹی میں تھے، منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب، انہوں نے کہا جی آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس کریں. انہوں نے اجلاس نہیں کیا. تو ان کے پاس اختیار تھا قانون کے مطابق، انہوں نے اجلاس بلایا، اور اجلاس بلا کے انہوں نے فیصلہ کیا 2-0 سے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی پٹیشنز ہیں وہ فل کورٹ کے سامنے لگائی جائیں. لیکن
یائی افریدی صاحب نے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا اور اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیا رجسٹرار کو کہہ کے کال لسٹ جاری نہیں ہونے دی, تو بات ختم ہو گئی نا. پھر یہی تو میں آج کل لوگ کہتے ہیں یار آپ کی بات سن کے مایوسی ہوتی ہے, لیکن بتائیں نا کیا کہوں میں لوگوں کو, یہ بتاؤں کہ یائی افریدی صاحب کو بہت بڑا کوئی توپ چلانے جا رہے ہیں؟ بھائی نہیں نا, یائی افریدی صاحب نے تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جو فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا, تو بات ختم ہو گئی. مطلب یہ جو شروع میں انہوں نے پہلے ہفتے میں جو کچھ کیا, جس پہ ہم نے بھی بڑی ان کو اپریشیٹ کیا, جو پہلے ہفتے میں جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا اور کرنا بنتا بھی تھا. دیکھیں آج بھی اگر یائی افریدی صاحب کچھ اچھا کریں گے تو ہم اپریشیٹ کریں گے, کل اچھا کریں گے تو اپریشیٹ کریں گے, نہیں کریں گے تو تنقید کریں گے. جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ بتائیں گے, جو سچ ہے وہ سچ بتائیں گے لوگوں کو. تو انہوں نے 26 اکتوبر سے لے کے آج 12 نومبر گزر گیا ہے, کوئی ایک اہم کیس نہیں لگایا, عدالتوں کو ٹکے ٹوکری مزید کر دیا ہے, عدالتوں کی وقت ختم کر دی ہے, عدالتوں کو پوری طرح سے. اب دیکھیں نا ان بیانات سے یہ خبریں لیک کروانا کہ جناب ججز کو, ATC کے ججز کو کہا ہے کہ ایسی کی تیسی تم حق پہ فیصلے کرو, انصاف پہ مبنی فیصلے کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ہوں نا. ہاں بالکل آپ فکر نہ کریں اور یہ وہ, لیکن یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ زبانی کلامی بیانات ہیں اور اس لیے کسی جج نے ان کی اس بات کو سیریس نہیں لیا. ججز پہلے سے بھی زیادہ گئے گزری صورتحال میں کام کر رہے ہیں. اچھا صدیق یہ بتائیں کہ آج سلمان صفدر صاحب جو خان صاحب کے وکیل ہیں اور ان کے ایک ایک کیس کی چک بیچک سے واقف ہیں, انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب بریانی کی مثال میں دیتا ہوں کہ جیسے بس آپ نے اب فائنل مراحل میں ہے, اب آپ نے جو ایگزیکٹلی آپ کو صحیح لمحہ لگے گا اس پہ آپ نے بس ڈھکن اٹھا دینا دیگچی کا, ویسے بریانی 90-95% تیار ہے. یہ انہوں نے مثال دی خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کہ اب توشہ خانہ ہو یا عدت کیس ہو یا جتنے بھی کیسز خان صاحب کے خلاف بنائے گئے اس میں کوئی سبسٹنس نہیں تھی. انہوں نے آخر میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی کہ اب جو ڈھکن کھلنا ہے لیگل سائٹ پہ بریانی جو تیار کرنی تھی وہ ہم نے کر دی ہے, اب جو اس کا ڈھکن کھلنا ہے دیگچی کا وہ سیاسی سائڈ ہم چاہیں گے کہ پولیٹیکل سائڈ اٹھائے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ کیا پولیٹیکل سائڈ سے ڈھکن اٹھانے کے لیے تیار ہے اس دیگچی کا؟ دیکھیں وہ تو بالکل تیار نظر نہیں آتے. اس کے لیے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہائپ کریٹ کرنی ہے, جو دباؤ بڑھانا ہے, وہ دباؤ تحریک انصاف کی قیادت میں بالکل بناتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے تو یہ تو ان سے تو امید رکھنا ہی فضول بات ہے. باقی جہاں تک بات ہے عدالتی کیسز کی, عمران خان صاحب اس وقت 2 کیسز میں گرفتار ہیں. ایک توشہ خانہ 2 میں جس کی آج بیل ہو جانی تھی اگر میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے چانسز تھے کہ اگر نیب FI کے پراسیکیوٹر پیش ہو جانے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں القادر میں بھی کنوکٹ تو نہیں ہوئے, وہ تو ٹرائل چل رہا ہے, اس میں ہاں خطرہ ہے, لیکن اس میں ظاہر ہے ہم تو بات کر رہے ہیں جن میں ابھی تک گرفتار ہیں. ایک توشہ خانہ 2 میں اور 9 مئی کے 8 کیسز میں. 9 مئی کے جو 8 کیسز ہیں اس میں 30 نومبر کو فیصلہ ہونا ہے ضمانت ہونی یا نہیں ہونی. اگر 30 نومبر کو ان کی ضمانتیں مسترد بھی ہو جاتی ہیں تو میکسیمم ود ان 1 منتھ ان کی بیلیں ہو جانی ہیں ہائی کورٹ سے. اور اگر وہ ایون کہ میں مطلب ظاہر تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا, لیکن میں حیران ہوں کہ تحریک انصاف کو جب یہ بات پتہ ہے کہ القادر میں کنوکشن ہونی ہے تو بھائی ٹائملی کروا لینا کنوکشن. اوپر سے آپ نے جا کے اس کو کروانا تو معطل ہی ہے سزا کو, تو آپ کروا لیں. آپ جتنا ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں اتنا مطلب ایک ہاں, تو آپ ان کو کرنے دیں, سزا دینے دیں. انہوں نے سزا ہی دینی ہے, کون سا کو بری کر دینا القادر میں, تو اس کو اتنا لٹکانے کی کیا ضرورت ہے, کیوں اتنا وہ. کیونکہ یا تو یہ ہوتا نا کہ آپ کہیں کہ مطلب القادر میں کوئی مطلب آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا ہے ڈیلے کرنے سے. الٹا دیکھیں نا کہ آپ کیا ہوگا. ابھی توشہ خانہ 2 میں بیل کو پینڈنگ رکھ لیا گیا 20 نومبر تک, تاکہ اتنی دیر میں توشہ خانہ اس میں القادر میں کنوکٹ ہو جائیں اور پھر بلا کر توشہ خانہ میں آپ بیل دے دیں تو القادر میں تو وہ اریسٹ ہوں گے. اور مطلب بلی چوہے کا جو کھیل عجیب سا. اچھا یہ بتائیں کہ اب جو حال ہی میں شہر افضل مروت نے ایک بیان دیا ہے, ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں یہ عدت کیس میں جو سزا ہوئی اور یہ سارا خان صاحب کے خلاف معاملہ ہوا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ہاؤ از سوشل میڈیا ریسپانسبل فار دیٹ کنوکشن؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی جو اس وقت باہر لیڈرشپ ہے نا, ان میں سے ہاں پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان میں سے 70% جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے بہت اگینسٹ ہیں. ان کو یہ ہے کہ سوشل میڈیا سوال کیوں اٹھاتا ہے. سوشل میڈیا ظاہر ہے جو اس وقت پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ ہے ان پہ سوال اٹھاتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہاں ایک بات لاجیکل لگتی ہے جب پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ گھروں سے بیٹھ کے کرتے ہیں تو باہر ہیں, سڑکوں پہ آئیں, یہ وہ سارا کچھ چلیں یہ بات. اچھا وہ پھر یہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلتے جس تعداد میں نکلنا چاہیے. تو یہ بھی آپ کی ناکامی ہے کہ آپ لوگوں کو کنونس ہی نہیں کر سکے کہ لوگ آپ کے پیچھے نکلیں.
اور لوگ آپ کی قیادت میں نکلیں. یہ آپ کی ناکامی ہے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ناکامی ہے. عمران خان کے لیے جب نکلنا تھا تو 8 فروری کو عوام نے کروڑوں کی تعداد میں نکل کے دکھا دیا, لیکن اب جب سڑکوں میں نکلنے کی بات آتی ہے, صدیق آپ کو نہیں لگتا لوگ اس ڈنڈے سوٹے سے بھی ڈرتے ہیں کہ گھروں میں گھسیں گے, بدتمیزیاں ہوں گی, جو کچھ آپ کو پتہ ہے جتنے اچھے ہتھ کنڈے اپنائے گئے؟ یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلتے ہیں, جو پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی فالوئنگ ہے یا جو سپورٹ ہے عوام میں, لیکن جب سڑکوں پہ نکلنا ہو اور لاٹھیاں کھانی ہوں تو وہ پی ٹی آئی کو ایک کوئی دہشت گرد جماعت تو نہیں ہے, کوئی مسلح جتھے تو ان کے نہیں ہیں, کوئی ان کا کرمنل ونگز تو نہیں ہے, یا ان کی کوئی مسلح ونگز تو نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو ایک پرامن طور پہ بھی لوگوں کو نکالنا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ سب سے زیادہ پنجاب میں مسئلہ کسانوں کا ہے. آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے کسانوں کے اوپر کوئی بات کی ہو, کوئی پریس کانفرنس کی ہو, کوئی ملاقات کی ہو, کوئی انگیج کی ہو؟ زیرو. یہ انڈسٹریاں بند ہیں. کبھی ہم نے دیکھا کہ کاروباری لوگوں کے ساتھ انہوں نے انگیج کیا ہو؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے مزدوروں کے ساتھ انگیج کیا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر پی ٹی آئی کی کوئی آپ کو کمپین چلتی ہوئی نظر آ رہی ہو, عوامی رابطہ مہم نظر آ رہی ہو؟ زیرو. تو پھر بعد میں الزام سوشل میڈیا پہ لگا دیتے ہیں, سوشل میڈیا یہ کر رہا ہے, سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے, سوشل میڈیا وہ کہہ رہا ہے. اور پھر نا وہ جیسے کچھ مذہبی رہنما ہوتے ہیں نا, جو اپنے ورکرز کو, اپنے کارکنان کو ایک بند ان کا دماغ رکھنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے علاوہ تم نے کسی کو نہیں سننا. یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہماری سنو اور کسی کی بات نہ سنو. حالانکہ خان تو بہت اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ خان صاحب نے تو ہمیشہ سوشل میڈیا کو بہت ویلیو بھی کیا ہے, اور جب تنقید ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ تو بہت اس کو غور سے اس کا جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں آج تحریک انصاف اگر بچی ہوئی ہے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے. 8 فروری کا الیکشن کس نے جتوایا؟ سوشل میڈیا نے جتوایا نا. انٹرنیٹ بعد میں بند کر دیا گیا تو کون تھا وہ سارا وہ جو سسٹم جنہوں نے بنایا کہ آپ عمران خان کے فیس بک پہ میسج کرتے تھے, آپ کو پتہ چل جاتا تھا آپ کا ووٹ کہاں پہ ہے, آپ کا پولنگ اسٹیشن کہاں پہ ہے, آپ کے حلقے میں عمران خان کو امیدوار کون ہے, اس کا نشان کیا ہے. کمپین تو ساری سوشل میڈیا پہ چلی ہے. تو سوشل میڈیا کو آپ یہ سوشل میڈیا کو برا بھلا کہتے ہیں. جس سوشل میڈیا نے ان کو ہیرو بنایا ہے, جن کی وجہ سے جس سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی ہے, اسی کے خلاف کیوں؟ کیونکہ ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے. تنقید ہوتی ہے تو بھائی اپنے اعمال ٹھیک کرو. اور یہ عدت کیس تو اتنا بےہودہ کیس ہے, اور اس کا کیا تعلق ہے سوشل میڈیا سے؟ مجھے تو خود مروت صاحب کی وجہ سے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. بڑی عجیب سی انہوں نے بات کی ہے. آخر میں صدیق جان صاحب یہ بتائیں کہ جو اسموگ کا مسئلہ ہے پنجاب میں, ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بہت ترقی ہو رہی ہے. ٹی وی آپ نکال کے جب بھی کوئی سا چینل آپ سوئچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب اور وفاق بہت ترقی کر رہے ہیں جہاں جہاں نون لیگ کی حکومت ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے بھی جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو سے بھی اگر آپ تقابلی جائزہ لیں, اس وقت جو پنجاب میں اسموگ کا حال ہے تو 70% زیادہ ہے, جتنی بیئریبل ہے اس سے 70% زیادہ ہے اس وقت پنجاب میں اسموگ. ایئر پولوشن بدترین حالت میں پہنچی ہوئی ہے. تو اس کو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ مریم اورنگزیب جب میڈیا کو دیکھ رہی تھی وفاق میں تب میڈیا کا برا حال تھا. خیر ابھی بھی وہ بہتر حالات نہیں ہوئے, لیکن اب انوائرمنٹ کو دیکھ رہی ہیں پنجاب میں تو وہ مریم نواز کے پرس اٹھا کے گھوم رہی ہیں جنیوا میں. کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں ترجیحات نہیں ہے نا. پورے لاہور کو جس طرح سے سریا اور جو کچھ لاہور کے ساتھ انہوں نے کیا, جس طرح کہ انہوں نے پورے پنجاب کے پروجیکٹس اٹھا کے لاہور میں لگا دی اور پھر پورے پنجاب میں جا کے کہا کہ جس نے ترقی دیکھنی ہے لاہور آ جائے, تو پھر پہنچ گیا نا پورے پنجاب سے لوگ لاہور میں. تو لاہور اب رہنے کی قابل نہیں رہا. رش بڑھ گیا ہے, گاڑیاں بہت زیادہ ہیں, 2.5 کروڑ گاڑیاں ہیں پورے پنجاب میں چھوٹی بڑی. اور پھر جس طرح سے پٹرول اور ڈیزل کی جو کوالٹی ہے, جو گاڑیوں کی صورتحال ہے, مطلب جو پولوشن ہے, کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. یہ کلائمیٹ چینج, موسمیاتی تبدیلی اور یہ چیزیں تو اب اسکولوں میں سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جانا چاہیے. کوئی اویئرنیس نہیں ہے, کوئی کمپین نہیں ہے, کوئی اقدامات نہیں ہیں, اور خود وہ جنیوا پہ رہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ نہ یہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں, نہ یہ عوام کا سوچیں گے, نہ انہوں نے پاکستان ہمیشہ رہنا ہے, نہ یہ پاکستان کی فکر کریں گے. ان کے اساس جدادیں, اولادیں, کاروبار, مفاد سب کچھ باہر ہے, تو ان کا کیا لینا دینا؟ یہ تو ایک ٹکٹ کٹاتے ہیں پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں. اب اگر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ خان صاحب نومبر میں کوئی ڈیٹ دینے جا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی پاور شو پل کر سکے گی؟ دیکھیں خان صاحب جب ڈیٹ دیں گے تو لوگ اس کو سیریس تو لیں گے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو سیریس نہیں لیں گے. تو لیکن اب وہ ڈیٹ کیا آتی ہے, اس میں پلاننگ کیا ہوگی, اس کا دیکھنا ہوگا. وہ ڈیٹ دینے دی جاتی ہے, ملاقاتوں پہ پابندی تو نہیں لگ جاتی پھر سے؟ یہ بھی ایک بالکل لیکن وہ نہیں, میں خیال ہے کہ کیسز کی سماعتیں تو ہیں نا, وہاں تو ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ صدیق جان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اگرچہ بہت ہی بلیک سچویشن ہے, بہت ہی افسردہ اور پژمردگی کا عالم ہے, کچھ بھی آپٹیمسٹک اس وقت صورتحال ہمیں نہیں نظر آتی, اور ظاہر ہے
کہ ہم جو حقائق جو چیزیں زمین پہ دیکھتے ہیں زمینی حقائق ہیں ہم انہیں کو رپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں